اندھیرا مزید گہرا ہو گیا اور وہ سرخ آنکھیں بچوں کے قریب آنے لگی۔ احمد نے لالٹین کو زور سے پکڑ لیا جبکہ زہرا خوف سے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اچانک جنگل میں ایک تیز ہوا چلنے لگی، درخت جھومنے لگے اور ایک روانی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ جادوئی الو آسمان میں اڑتا ہوا بولا، احمد روشنی کا سہارا لو ورنہ یہ سایہ تمہیں اپنے اندھیروں میں قید کر لے گا۔ الو کی ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ یہ سایہ دھوئیں کی طرح بچوں پر ٹوٹ پڑا۔ احمد نے فوراً لالٹین کو اوپر اٹھایا۔ لالٹین کی روشنی سونے کی کرنوں کی طرح پھیل گئی اور اندھیرے سے ٹکرا گئی۔ پورا جنگل روشنی اور اندھیرے کے کھیل میں بدل گیا۔ روشنی کے زور سے یہ سایہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے ایک چیخ ماری اور درختوں کے اندر غائب ہو گیا۔ الو پھر آہستہ سے بولا، یہ صرف شروعات تھی، اصل طاقت اس قدیم دروازے کے پیچھے ہے، اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو میرے پیچھے آؤ۔ احمد اور زہرا نے ہمت کی اور الو کے ساتھ جنگل کی گہرائی میں چل پڑے۔ ہر درخت پر عجیب نشانات تھے اور زمین پر روشنی کی لکیریں چمک رہی تھی۔ اچانک زمین پھٹ گئی اور ایک سنہری راستہ نمودار ہوا۔ احمد نے حیرت سے کہا، زہرا یہ جگہ تو کسی اور دنیا جیسی لگتی ہے۔ اس راستے کے آخر میں ایک قدیم جادوئی دروازہ کھڑا تھا، وہ نیلے رنگ کی روشنی سے چمک رہا تھا جیسے اندر کوئی راز ان کا منتظر